شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے 1444 ہجری اور 8 مارچ 2023۔ آج کے مختصر درس میں پیچھے ہم نے سابقہ دروس میں جو نشانیوں کے حوالے سے پڑھا، نیچریوں کی نشانیاں، منافقوں کی نشانیاں، سنیوں کی نشانیاں، اور اسی طرح انگریزی تعلیم کے کفریات کے حوالے سے پچھلے درس میں آپ نے کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور آج ہم جس بات پہ گفتگو کریں گے وہ ہے یہودیوں اور رافضیوں کے آپس میں ملتے جلتے عقائد کی منظر کشی۔ یہودیوں اور رافضیوں کے عقائد کی آپس میں ہم آہنگی، اور یہ بات آپ تمام طلباء ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دین اسلام کا اور مسلمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ بولا کرو، سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہودی کا جو ہتھیار ہے مسلمانوں سے دشمنی مارنے کا وہ ہے منافقت کا ہتھیار، اور جو منافق ہیں وہ یہودی کا کام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کے اس درس میں ہم یہودیوں اور رافضیوں، رافضی سے مراد کیا ہے؟ شیعہ۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کو۔ تفضیلی بھی شیعہ کو کہتے ہیں، سبی بھی شیعہ کو کہتے ہیں۔ تو رافضی، تفضیلی، سبی یہ فرقہ شیعہ کے ہی شاخیں ہیں۔ تو ان میں ہم آہنگی یہودیوں اور رافضیوں شیعوں میں جو پائی جاتی ہے ان کے عقائد میں، اس کو ہم مختصر طور پر بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم وہابیوں اور رافضیوں یعنی وہابیوں اور شیعوں کی آپس میں ملتے جلتے جو عقائد ہیں ان دو باتوں کو مختصر طور پر آج بروز 15 شعبان المعظم 1444 ہجری گزشتہ رات شب برات تھے، تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ قرآن پاک کی آیا مبارکہ جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے، یہ مشہور آیا مبارکہ ہم نے منافقوں کی نشانیوں کے حوالے سے اس آیت پاک کو پڑھا اور اس پہ بات کی تھی۔ یہ سورۃ حشر 28 پارہ اور آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے کافر کتابی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ جائیں گے؟ یعنی جو منافق تھے یہ کافروں کو بھائی کہتے تھے، اور یہ قرآن پاک نے ان کی منافقت کو بیان کر دیا۔ اہل کتاب جو تھے منافق ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یعنی یہودیوں کے اور نصارہ کے۔ اسی آیت پاک کے پس منظر میں یہودیوں اور رافضیوں شیعوں کی ہم آہنگی کے عقائد جو ہیں ان کے ملتے جلتے، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہودی جو تھے انہوں نے اپنی کتاب توریت بدل ڈالی۔ یہ پہلی بات، یہودیوں نے اپنی کتاب کو بدل ڈالا۔ جو توریت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل فرمائی تھی، یہودیوں نے اس کتاب کو بدل ڈالا، اور شیعوں نے اس قرآن پاک کے بارے میں عقیدہ گھڑا کہ یہ قرآن بدل چکا ہے، وہ قرآن نہیں ہے، معاذ اللہ۔ تو شیعوں نے اس قرآن کا انکار کر دیا، اگرچہ زبان سے نہیں کہتے لیکن ان کی کلپ اور ان کی تقریریں موجود ہیں۔ تو یہ پہلی ہم آہنگی یہودیوں اور عیسائیوں میں ہے کہ یہودیوں نے جس طرح توریت کو بدل دیا، شیعوں نے یہ عقیدہ گھڑا کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے، اصل قرآن محمد مہدی لے کر آئیں گے،
نعوذ باللہ۔ تو یہ پہلی ان کی ہم آنگی ہے یہودیوں اور شیعوں کی عقیدے میں۔ دوسرے نمبر پہ جو یہودی تھے وہ جبریل علیہ السلام کو دشمن جانتے تھے۔ یہودی جبریل علیہ السلام کو دشمن جانتے تھے۔ کیوں؟ کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے اور یہودیوں کی کرتوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، تو یہودی اس چیز سے چڑھتے تھے کہ یہ جو جبرائیل علیہ السلام فرشتہ ہے اس سے ہمیں حسد ہے، ہمیں اس سے نفرت ہے، کیونکہ یہ ہمارے راز کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے۔ تو یہودیوں نے جبریل علیہ السلام کو دشمن جانا، اور یہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ یہودی جبرائیل علیہ السلام کو دشمن سمجھے یہودی۔ اسی طرح جو شیعہ ہیں یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے اپنی کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غلطی لگ گئی کہ جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تھے تو وحی لانی تو تھی حضرت علی شیر خدا پہ، اور جبریل علیہ السلام بھول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے وحی لے کر، کیونکہ علی اور نبی کی شکل ملتی جلتی تھی۔ تو شیعہ بھی یہ بکواس کرتے ہیں جبریل علیہ السلام بھول کر وحی ادھر لے کر چلے گئے۔ یہ انوار نعمانی اور دیگر شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اب کوئی اگر یہ بک بک کرے کہ یہ روایت جھوٹی ہے ہم اس کو نہیں مانتے، تو تمہاری سچی کون سی ہے؟ تو تمہاری روایت سچی کون سی ہے جس پہ اعتماد کیا جا سکے؟ خیر، یہ دو باتیں ہیں۔ تیسری بات، یہودی امامت صرف اور صرف داؤد علیہ السلام کی اولاد میں مانتے ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں اور ان کی جو اولاد ہے، یہ یہودیوں کا عقیدہ نظریہ ہے کہ جو امامت کا منصب ہے یہ صرف اولاد داؤد میں ہے اور کسی میں یہ امامت نہیں آ سکتی، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ اور اسی طرح شیعوں رافضیوں کا یہ نظریہ ہے کہ امامت جو ہے یہ صرف مولا علی پاک کی اولاد میں آ سکتی ہے اور کسی میں یہ امامت نہیں جا سکتی۔ تو یہ یہودیوں سے تیسری بات ان کی ملتی ہے شیعوں کی۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں صرف امامت مانتے ہیں، اور وہ بھی اپنی من پسند۔ امام حسن پاک کو امام نہیں مانتے ہیں شیعہ۔ یہ تفصیل پہ جائے گا تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، ہم اجمالی طور پہ بات کر رہے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ یہودی کہتے ہیں کہ جب دجال مسیح آئے گا، مسیح کذاب آئے گا تو جہاد ہوگا، اب جہاد نہیں ہے۔ یعنی یہودی جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں کہ جب ان کا ابا دجال آئے گا کذاب، اس وقت وہ دنیا میں جہاد اور افراتفری پھیلائیں گے۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے۔ اسی طرح جو شیعہ ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جب محمد مہدی آخری زمان آئیں گے تو اس وقت جہاد ہوگا، لہذا اب جہاد کی اجازت نہیں۔ یہ شیعوں کے بڑے کہتے ہیں۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات، یہودی ہر مسلمان کے خون کو حلال سمجھتے ہیں، یعنی یہودی ہر مسلمان کے خون کو بہانا، اسے قتل کرنا، اس کے خون کو بہانا، یہودی یہ حلال سمجھتے ہیں۔ اور شیعہ رافضی بھی اسی طرح ہر سنی کو سور سے بدتر سمجھتے ہیں اپنے باطن میں، اور ہم ہیں کہ ان کے آگے پیچھے کھانے دانے اور نیچے اوپر ہونے والے، لعنت ہے ایسی سوچ پر۔ شیعہ جتنے دشمن ہیں ہم سنیوں کے اتنا شاید کوئی نہ ہو، اندر سے زبان پہ اپنا جو کام ہے وہ چٹ کرتے ہیں۔ یہ پانچویں نمبر پہ۔ چھٹے نمبر پہ یہودی جو ہے 3 طلاقوں کو بے معنی سمجھتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک 3 طلاقیں کوئی نہیں ہے، بس جتنی چاہے کوئی دے لے، پھر طلاق کی ضرورت نہیں، اسی طرح پھر نباہ شروع کر دو، جو یہودی ہے۔ یعنی وہ 3 طلاقوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں 10 بھی ہو تو کوئی نہیں، طلاق کا مسئلہ پھر اسی طرح وہ یعنی اپنا دوبارہ بحالی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح شیعہ جو ہے یہ بھی 3 طلاقوں کو بے معنی سمجھتے ہیں، یعنی شیعہ بھی کہتے ہیں 3 طلاقیں کوئی دے دے تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ آپ بحالی کر لیں۔ اسی طرح پھر یہ سنیوں میں یہ مرض پھیلتا ہے کہ جب یہ 3 طلاقیں دے دیں تو پھر شیعوں یا وہابیوں کے پاس چلے جائیں گے، وہ 3 طلاق کو جائز کر کے واپس خامد بیوی کو ملا دیں گے، تو پھر آگے جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ حرامی نسل ہوتی ہے، اور اس سے پھر توقع کی کیا امید کی جا سکتی ہے۔ تو یہودی یہ 6 نمبر پہ۔ 7ویں نمبر پہ یہودی نماز میں کپڑے لٹکاتے ہیں، یعنی یہودیوں کی آپ عبادت دیکھیں تو انہوں نے کپڑے لٹکائے ہوئے ہوں گے،
اب ان شیعوں کو دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھی نماز میں مٹی کی ٹکی رکھتے ہیں، یہودی نماز میں کپڑے لٹکاتے ہیں، اور ان کے جو پتر ہیں یہ شیعہ یہودیوں کے ہیں، یہ جب ماتھا رکھتے ہیں زمین پہ تو نیچے ایک ٹکی رکھتے ہیں، مٹی کی ٹکیاں رکھتے ہیں، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مٹی کربلا سے آئی ہے تو اس لیے ہمارے لیے ویسے برکت ہے۔ اصل عادتیں تو اپنے اپنے یہودی سے ملتی ہے نا، تو ان کی یہ کرتوت ہے۔ آگے 8ویں نمبر پہ یہودی فجر کو خوب روشن کر کے پڑھتے ہیں، یعنی یہودی جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو سورج گویا نکل رہا ہو تو اس وقت وہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح شیعہ بھی فجر کو خوب روشنی میں پڑھتے ہیں، یعنی اب جیسے سورج نکل رہا ہے اب اس طرح یہ ان کا وقت ہوگا نماز پڑھنے کا۔ اسی طرح 10 نمبر پہ 9 نمبر پہ یہودی عورتوں کی عدت کے قائل نہیں ہیں، یعنی عورت اگر اس کا خاوند فوت ہو گیا تو اب عدت 4 مہینے 10 دن ہے شریعت میں، یا متعلقہ عورت ہے تو اس کی 3 مہینے عدت ہے، 3 ہے، تو جو یہودی ہیں اس عدت کے قائل نہیں ہیں۔ اسی طرح شیعہ بھی عدت کے قائل نہیں ہیں، یعنی شیعہ بھی کہتے ہیں بس عدت ہے ہی نہیں، عدت کوئی شے نہیں، بس ایک نے چھوڑی دوسرے نے نیچے ڈال لی۔ تو یہ شیعوں اور وہابیوں کی ملتی جلتی، شیعوں اور یہودیوں کی ملتی جلتی بات ہے۔ 10 نمبر پہ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے، بس یہودیوں کے 12 قبیلے تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام لے کر چلے تھے بنی اسرائیل کو، تو آگے دریا میں آسا مبارک مارا تو 12 رستے بن گئے، تو ہر قبیلہ اپنے اپنے رستے پہ چلا، تو یہ 12 قبیلے یہودیوں کے تھے، اور رافضی شیعوں کے 12 ہی امام ہیں، اس سے اور کسی کو وہ امام ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ یہودیوں اور شیعوں کے آپس میں ملتے جلتے جو عقائد ہیں۔ 10 نمبر پہ یہ 12 قبیلے، اور شیعوں کے بھی صرف 12 امام ہیں اور کوئی امام نہیں ان کے ہاں، یعنی امامت سے امام حسن پاک کی اولاد کو بھی نکالا ہوا ہے شیعوں نے۔ آگے 12 نمبر پہ 11 نمبر پہ یہودیوں نے بچڑے کو پوجا، یہودی بچڑے کو اتنا پوجنے لگے کہ بچڑا بنا کر انہوں نے پوجا اور اس کے آگے ڈانس کرنا شروع کر دیا، بچڑے کے آگے ناچنا شروع کر دیا یہودیوں نے بنی اسرائیل، اور شیعوں نے ٹٹو کو پوج لیا۔ یہ سال پورا گھوڑے کی خدمت کرتے ہیں، اور پھر 2-3 دن کے لیے پورے سال میں گھوڑے کو تکلیف دی جاتی ہے، اس کو جناب جس ٹپ سے وہ شبیل لگی ہوتی ہے نا، اسی ٹپ سے وہ ٹٹو بھی پی رہا ہوتا ہے اور یہ بھی پی رہا ہوتا ہے، یہ شربت وغیرہ اور تبرکات پھر وہ ملاتے ہیں۔ یہ ہم سنی عوام جو ہے نا کالا نام، ہم کو بہت زیادہ شوق ہوتا ہے کہ مجلسیں سننے کے لیے اور جاننے کے لیے، تو یہ 11ویں نمبر پہ ادھر گھوڑا تھا اور ادھر بچڑا، ادھر بچڑا اور ادھر گھوڑا تھا۔ 12ویں نمبر پہ یہودیوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، قرآن گواہ ہے، یہودیوں نے انبیاء کرام کو شہید کیا، اور شیعوں نے ائمہ اہل بیت کو شہید کیا۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر کوفے میں بلانے والے اور پھر ان کو شہید کرنے والے یہ شیعہ تھے، تو انہوں نے نبیوں کو شہید کیا۔ ان بدبختوں نے اب نام زیادہ ائمہ کا ہی لیں گے کہ ہم تو ائمہ اہل بیت کے ماننے والے، قاتل اذن میں یہی ہے یہ جو شیعہ ہے۔ یہ 12 باتیں ہو گئی۔ 13ویں بات، یہودی نماز مغرب دیر سے پڑھتے ہیں، یعنی یہودیوں میں جو 2 نمازیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، تو وہ شام کی نماز بڑی دیر سے پڑھتے ہیں، یعنی جس چنگا اندھیرا ہو جا، اور شیعہ بھی یہی کرتے ہیں، شیعہ بھی مغرب کو مغربین بنا کر بڑی دیر کے بعد پڑھے، یعنی جیسے تارے جب نظر آنے لگے تب پڑھے۔ 14ویں نمبر پہ یہودی حرام خوری اور بے حیائی اور فساد پھیلانے کے لیے زمین میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے سورۃ مائدہ، یعنی جو یہودی ہیں حرام خوری بے حیائی اور فساد پھیلانے کے ماہر ہیں اور زمین میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ اسی طرح جو شیعہ ہیں یہ متع اور بے حیائی اور کوٹھے والی شیعہ عورت خود کو اصلاح کا نام دے کر پھیلاتے ہیں
یعنی یہ طوائف میں جو کجریاں بیٹھی ہوتی ہیں کوٹھوں کے اوپر، چکلے جن کو کہتے ہیں، وہ شیعہ عورتیں ہوتی ہیں۔ تو وراثت تو انہوں نے اپنے ابے والی سنبھالی ہوئی ہے نا، یہودیوں میں یہ وراثت تو ان سے منتقل ہونی تو تھی۔ اور یہ وہ دجال جو جنرل ضیاء تھا اس کے دور میں پھر یہ ان کو اجازت ملی کہ یہ جناب اپنا لسنس بنوا کر گورنمنٹ کی طرف سے تو اپنے کوٹھے پہ بیٹھ سکتی ہے۔ تو یہ ہیرا منڈی جہاں جہاں بھی بنی ہوئی ہے تو یہ خیر سے ان کے پاس اپنا وہ ثبوت پرمٹ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، تو یہ ہمیں اس کی اجازت دی جائے۔ تو ملک ہمارے کا قانون بھی ایسا ہے بھائی، جس کا جو مذہب ہے وہ اس پہ اجازت ہے اس کو عمل کرنے کی۔ تو یہ 14 نمبر۔ 15 نمبر پہ یہودی دنیا کے بدترین جھوٹے ہیں۔ یہودی دنیا کے بدترین جھوٹے ہیں، یعنی جھوٹ کو اگر دیکھنا ہونا شکل میں، جھوٹ کو شکل میں دیکھنا تو یہودی کو دیکھ لو، اس طرح سراپا جھوٹ کی یہودی ہے۔ اور شیعوں کے ہاں تو خیر سے پھر جو تقیہ ہے، یعنی تقیہ بھی جھوٹ ہے، منافقت ہے، تو انہوں نے یہودیوں والی وراثت کو تقیے کا نام دیا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تقیے کا نام لیتے ہیں۔ یعنی مولا مشکل کشا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابو بکر عمر عثمان پاک کے پیچھے 23 سال نمازیں پڑھی ہیں، تو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ کے تحت تھی، یعنی اوپر سے مولا علی پاک نماز پڑھ لیتے تھے اور دل سے ان لوگوں کو نہیں مانتے تھے، یعنی کہ اس پاک ہستی پر ایسا الزام لگانے والی یہ قوم جو شیعہ ہے۔ یہ 14 نمبر۔ 15 نمبر آگے 16 نمبر۔ یہودی عبداللہ بن سبا نے یوشع بن نون کو خلیفہ بلا فصل مانا، یعنی جو یہودی تھا نا، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کا جو خلیفہ تھا بلا فصل یوشع بن نون، وہ یہودیوں کا خلیفہ بلا فصل بنا۔ اور یہ یوشع بن نون کون تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چلے سفر کے لیے، تو ان کے جو ساتھ گئے تھے یوشع بن نون، وہ یوشع بن نون ہے۔ تو اس کو یہودیوں نے خلیفہ بلا فصل مانا، اور شیعوں نے مولا علی شیر خدا کو خلیفہ بلا فصل مانا، کہ یعنی پہلے 3 خلیفوں کا انکار ہے، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے خلافت کا انکار ہے، اور کہتے ہیں مولا علی پاک خلیفہ ہے، پہلے خلیفہ ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں جو یہ بک بک کرتے ہیں نا باغ فدق والے مسئلہ کی، کہ باغ فدق حق تھا خاتون جنت کا تو وہ ملا نہیں، اس طرح کی بکواسات کرتے ہیں، تو ان سے پوچھو بھائی جب خلیفہ ہی مولا علی پاک تھے تو پھر فدق کا تو آپ جھگڑا چھوڑو، مولا علی سے ہی سیدھا پوچھو۔ تمہارے نزدیک تو ابو بکر عمر عثمان خلیفے ہے ہی نہیں، تم تو کہتے ہو خلیفہ تو ہو بلا فصل، پہلے خلیفہ مولا علی ہے، تو جب خلافت تھی ہی مولا علی کے پاس تو پھر انہی سے فدق پوچھنا چاہیے تھا، فاطمہ پاک سلام اللہ علیہا کو تمہارے نزدیک تو وہ خلیفے تھے ہی نہیں، تو پھر تو گھاری میں تھا باغ بقول تمہارے، تو پھر ان پاک ہستیوں پہ کیسے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ 26 نمبر۔ 16 نمبر یہودی عبداللہ ابن سبا یوشع بن نون کو خلیفہ بلا فصل مانا، شیعوں نے مولا علی کو خلیفہ بلا فصل مانا۔ 17ویں نمبر پہ یہودی 3 نمازیں پڑھتے ہیں اور شیعہ کے بھی 3 اوقات ہیں، نمازیں 5 ہی مانتے ہیں، وقت 3 رکھے ہوئے ہیں شیعوں نے، یعنی فجر پڑھیں گے، اس کے بعد ظہرین پڑھیں گے، ظہرین کا مطلب ہے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں گے، اس کے بعد مغربین پڑھیں گے، یعنی مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھیں گے۔ یہ 3 وقت شیعوں کے اور یہی 3 وقت یہودیوں کے، سمجھ آئے؟ تو 17 عقیدوں میں یہودی اور شیعہ ایک، کتنے عقیدوں میں؟ 17 عقیدوں میں شیعہ اور یہودی ایک ہے، اور شیعہ جو اصل یہودیت سے ہی یہ فرقہ نکلا ہے، عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اسی نے یہ فرقہ بنایا تھا سن 35 ہجری، حضرت عثمان پاک کے دور میں یہ ظاہر ہوا بدبخت، اور حضرت عثمان غنی پاک کو شہید کرنے والے یہ لعنتی تھے، تو یہ طریق کا تھوڑا سا پس منظر ہے۔
تو کتنی یعنی عقیدوں میں ان کی ہم آنگی ہے 17۔ اب اس حوالے سے آخری بات ہم کرتے ہوئے یہ بات توجہ سے سننی ہے۔ تفسیر بغوی میں علامہ بغوی علیہ رحمہ تفسیر بغوی میں انہوں نے ایک بات لکھی، اور وہ بات کیا ہے؟ تفسیر بغوی میں یہ جو آیت پاک شروع سے میں نے پڑھی آج کے درس کے حوالہ سے، الم تری الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے کافر کتابی بھائیوں سے کہتے ہیں اگر آپ نکالے گئے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ یعنی اہل کتاب کا ذکر قرآن پاک نے کیا تو یہ کون تھے؟ یہودی اور عیسائی جو تھے، ان کے بارے میں جو منافق تھے ان سے اپنا تعلق رکھتے تھے، یہودیوں سے جو منافق تھے۔ اب قرآن پاک نے ان کو فرمایا منافق۔ اس آیت پاک کے تحت، یہ سورۃ حشر کی آیت نمبر 18 اور پارہ نمبر 28، اس آیت پاک کے تحت تفسیر بغوی میں یہ بات لکھی ہے جو ابھی آپ کو بتانے لگا۔ اور وہ بات کیا ہے کہ آپ بات کرتے ہوئے فرقوں کی کرتے آخر میں آپ فرماتے ہیں، امام بغوی علیہ رحمہ امام شعبی کے حوالہ سے آپ روایت نقل کرتے ہیں کہ جو یہودی ہیں نا، یہودی یہ شیعوں سے باتوں میں ملتے جلتے، لیکن ایک بات میں یہودی جو ہیں یہ شیعوں سے افضل رہ گئے، ایک بات میں ان سے بہتر رہ گئے۔ شیعوں سے یہودی ایک بات میں بہتر رہے۔ وہ کون سی بات وہ فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کسی بھی یہودی سے پوچھیں نا، یہ بات توجہ طلب ہے، کسی بھی یہودی سے پوچھو بھائی تم میں اچھے لوگ کون تھے، یعنی یہودیوں میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں، تو سب یہودی یہی کہیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ ہم سے سب سے اچھے ہیں۔ یہ ہر یہودی کہے گا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ ہم سب پوری یہودی قوم سے اچھے ہیں، یہ یہودی کہیں گے۔ اور نصارہ سے، عیسائیوں سے پوچھو بھئی تم عیسائیوں میں سب سے اچھے لوگ کون تھے، تو عیسائی بھی یہی کہیں گے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ ہم عیسائیوں میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے ہیں، یہ عیسائی کہیں۔ اب آگے امام بغوی فرماتے ہیں کہ امام شعبی نے فرمایا کہ ان شیعوں سے پوچھو نا، شیعوں سے بھئی تم میں سب سے برے لوگ کون ہیں، تو یہ بکواس کریں گے کہ نبی پاک کے جو صحابہ تھے نعوذ باللہ یہ برے تھے۔ تو شیعہ سے یہودی اور عیسائی اس درجے میں تو بڑھ گیا نا کہ انہوں نے اچھے لوگوں کا بتا دیا کہ چنے ہوئے کون ہیں، اور ان لائنوں بدبختوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چنے ہوئے صحابہ کے اوپر بھونکا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں معاذ اللہ۔ اس بات میں یہودی اور عیسائی ان سے اچھے رہے، ان شیعوں سے اچھے، رافضیوں سے اچھے رہے۔ تو یہ آج کا ہمارا یہاں مختصر جو درس ہے، یہودی اور شیعہ کے عقائد کی ہم آہنگی یعنی ایک ہے، اس حوالے سے ہم نے 17 باتیں جو ہے ہم آہنگی کے حوالے سے جو بیان کی ہیں، اور یہ میں نے اپنی جیب سے بیان نہیں کی ہیں، یہ باتیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب الغنیۃ الطالبین میں ان کی مشابہت کے اقوال نقل کیے ہیں، وہاں سے ہم نے یہ آپ کو سنائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی واحیات سوچ سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا سنی ہی بنائے، اور اسی سنیت پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے۔